بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت شکریہ بھائی آپ کا اور آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ جی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جی ہمارے قائد عمران خان صاحب نے پرامن پیسفل احتجاج کی کال دی ہوئی تھی کل۔ اس سلسلے میں ہم کیونکہ تینوں اسلام آباد کے ایم این ایز عامر مغل صاحب بھی موجود ہیں، شعیب شاہین صاحب اور میں، جو ہم 50 ہزار ووٹ سے جہاں سے جیتے، ہم لوگوں نے بھی کال دی اور ایک پیسفل پرامن ہم نے احتجاج تھا جو ہم نے پریس کلب آنا تھا اور وہاں پر آ کے ہم نے اپنا ڈسپرس کرنا تھا احتجاج۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پریس کلب کے سامنے اسلام آباد ایڈمنسٹریشن نے مشینری لگا کر بڑے بڑے گڑھے کھود دیے پارک کے سامنے، جہاں پر جو ہے بندہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ ایڈمنسٹریشن سے کہ یہ جو آپ نے پریس کلب کے سامنے پارک کے اندر جا کے جہاں پر ساری احتجاج ہوتے تھے وہاں سے آپ نے گڑھے کھود دیے، یہ پبلک ایکسچیکر کا پیسہ ہے، یہ آپ جواب دہ ہیں، آپ سرکاری ملازم ہیں، کسی کے ملازم نہیں ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ڈپٹی کمشنر اور اے ڈی سی جی، یہی ہمارے ڈی آر او اور آر اوز تھے، ان کے اوپر آلریڈی ہمارے بہت زیادہ تحفظات ہیں اور ان کے خلاف کنٹیمپٹ پٹیشنز بھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں جو کہ ای سی پی ابھی تک نہیں لے رہا۔ لیکن آج اس میں یہ ہوا کہ ہمارے اوپر ایف آئی آر دے دی گئی۔ اس میں تینوں ہم جو ایم این اے سے کینڈیڈیٹ تھے، میں تھا، شعیب شاہین صاحب تھے، عامر مغل صاحب تھے ہمارے ساتھ، ہمارے اوپر ایف آئی آر دی گئی۔ اس کے علاوہ جتنے ہمارے ساتھ کوئی ہمارے دوست پنڈی سے آئے ہوئے تھے اور ایم این ایز تھے، ان کے اوپر بھی ایف آئی آر دی گئی۔ اور سب سے حیرت زدہ بات یہ ہے کہ سیم ٹائم سیم وینیو پہ آپ ساتھ ڈی چوک آلموسٹ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں پر جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنا ایجیٹیشن ریکارڈ کروا رہی تھی، ان کو اجازت بھی دی گئی، ان پہ ایف آئی آر بھی کوئی نہیں ہوئی۔ اور ہمارا جتنا پیسفل ایجیٹیشن ہوئی، جو ہمارا پروٹیسٹ تھا، وہ آپ دیکھ لیں گے ویل ود ان دا لیگل پیرامیٹرز کے اندر تھا، اور ایک گلاس، ایک گملہ، ایک پتہ تک نہیں ہلا اور نہ ٹوٹا۔ لیکن ہمارے اوپر ایف آئی آرز دی گئی، یہ جو، اور ہماری اپلیکیشن بھی ان کے پاس پڑی ہے جو ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب کی طرف سے تھی کہ آپ ہمیں پرمیشن دیں، اور ہم اس کے اوپر لیگل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ہمارا آرٹیکل 15 آرٹیکل 16 یہ کانسٹیٹیوشن کا پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں۔ آپ ہمارے حق پہ ڈاکہ بھی ماریں، آپ لوگوں کے مینڈیٹ کو چوری بھی کریں، آپ ہمارے رائٹ کے اوپر شبخون بھی ماریں، آپ ہمارے لیڈر کو جو ہے وہ 7 مہینے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز کے اندر جیل میں بھی رکھیں، ہماری جتنے ہماری ہائی ہیرارکی ہے پولیٹیکلی ہماری پارٹی کی، ان سب کے اوپر درجنوں ایف آئی آرز بھی دیں، اور ہم بولیں بھی نہ، ہم بات بھی نہ کریں۔ یہ ایک سویلائزڈ ملک کی نشانی نہیں ہے، یہ ایک سویلائزڈ اور جس میں آپ کہتے ہیں سول لوگوں کے رائٹس جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کا جو ایک پورا میکنزم ہوتا ہے وہ نہیں ہے۔ ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے، کرتے رہیں گے، اپنی آواز اٹھائیں گے۔ پبلک کو نہیں روکا جا سکتا، عوام کو ایجیٹیشن کا، پروٹیسٹ کا، اپنی بات کرنے کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 پوری اجازت دیتا ہے۔ سو میں بہت شکر گزار ہوں عمر بھائی آپ کا بھی اور آپ سب لوگوں کا بھی کہ آپ لوگ آئے، اور یہ آج ہم ابھی اپنی بیلز کروا کے آئے ہیں، اور بیلز کے دوران بھی آپ کو بتاؤں کہ کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ایک ریزولوشن پاس کی، اور ہائی کورٹ نے اس کو کنڈیمڈ کیا کہ آپ نے کس طرح یہ ایف آئی آرز دے دی سینئر کونسلز کے اوپر، سینئر سول سٹیزنز کے اوپر جو ایک پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اپنی بات بھی نہ کریں۔ سو یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ ایک ایسا مقام پر آپ لے کر آ رہے ہیں جہاں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے جائیں گے، تو اس کو خدا راہ دیکھا جائے اور ملک کو آگے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ مغل صاحب آپ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام عامر مغل ہے جی فرمائیے۔ میرا نام عامر مغل ہے اور میں تحریک انصاف اسلام آباد کا صدر بھی ہوں اور NA46 سے الیکشن بھی لڑا ہوں، اور ہمارے تینوں ہمیں میں نے آلموسٹ 45-50 ہزار کی لیڈ سے جیتے ہوئے ہیں، اور ابھی جو انہوں نے فارم 45 جاری کیے ہیں الیکشن کمیشن میں، وہ انہوں نے بیسیکلی ہمارا رزلٹ سوئچ کر دیا ہے۔ جہاں میرے 400 ووٹ ہیں وہاں میرے اپوننٹ کے 400 کر دیا، جہاں اس کا 100 ووٹ ہے وہ میرا 100 کر دیا ہے۔ وہ تو خیر آڈٹ رپورٹ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ 1-2 دن میں پیش کروں گا۔ اور ابھی جو ہم نے کل ایک پیسفل مظاہرہ کیا اس کے بارے میں علی بخاری صاحب نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے کہ ہمارے ساتھ ہی جماعت اسلامی کا بھی ایک مظاہرہ ہو رہا ہے، اور یہ دفعہ 144 اتنی سیانی ہے کہ یہ صرف آ کے تحریک انصاف والوں پہ لگتی ہے، اور ہمارے ساتھ جو بالکل ہم سے کوئی ہارڈلی 200 یا 300 میٹر دور جماعت اسلامی کا مظاہرہ ہو رہا تھا، اس پہ یہ اس نے اٹریکٹ نہیں کیا۔ اور اس میں میری آپ میڈیا والوں سے گزارش ہے تھوڑا اس کو بھی ہائی لائٹ کریں۔ اور ایک اور جو انہوں نے ایف آئی آر میں لکھا ہے کہ ہم اسلحہ لہرا رہے تھے، تو ہمارے سامنے تو آپ کے سارے کیمرے موجود تھے، تو کوئی ایک کلپ دکھا دیں میرے ہاتھ میں کوئی اسلحہ تھا، یا علی بخاری صاحب کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ تھا، یا شعیب شاہین صاحب کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ تھا، یا ہمارے ساتھ کسی گارڈ کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ تھا، تو یہ بھی انہوں نے جھوٹ ایف آئی آر میں لکھا ہے۔ ایک پوائنٹ کی طرف میں آپ صاحب کی توجہ جو ہے ڈائیورٹ کروانا چاہتا ہوں۔ 8 فروری کو الیکشن ہوا ہے، اور یہ بڑی خاص بات ہے، آپ نے اس کو تھوڑا سا میڈیا والوں سے میری گزارش ہے اس پہ غور کرنا ہے۔ 8 فروری کو الیکشن ہوا ہے، اور 7 فروری کو پشین میں ایک دھماکہ ہوتا ہے، اور اس دھماکے میں 28 بے گناہ لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، 28 لوگ شہید ہوتے ہیں۔
اس کو جواز بنا کے انہوں نے 8 فروری کو فون بند کر دیے۔ ایک تو میں آپ میڈیا کے توسط سے ان سب سے یہ کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ بتا دیں کہ اس طرح کوئی دھماکہ ہوا اور اسے اگلے دن آپ نے پورے پاکستان کے فون بند کر دیے ہوں۔ اب میں آپ کو اس کی اصل وجہ بتاتا ہوں۔ آپ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کو کھول کے دیکھ لیں، اس پہ لکھا ہوا ہے، اور سارا جو پریزائڈنگ آفیسرز کا مینول ہے وہ آپ چیک کر لیں، میں آپ سے شیئر بھی کر سکتا ہوں۔ اس میں لکھا ہوا ہے انہوں نے ایک 36 کروڑ روپے کا ایک سافٹ ویئر خریدا تھا جس کے مطابق تمام پریزائڈنگ آفیسرز نے ایک موبائل اپلیکیشن کے ذریعے اپنے جو تمام رزلٹس ہیں وہ ای سی پی کو اور اپنے ریٹرننگ آفیسرز کو بھیجنے تھے۔ تو بیسیکلی یہ جو فون بند کیا گیا ہے یہ اس لیے بند کیا گیا تھا کہ وہ اگر پریزائڈنگ آفیسرز وہ اپنا جو رزلٹ ہے فارم 45 کے مطابق وہ اگر بھیج دیتے اپنے آر او کو اور ای سی پی کو تو وہ ایک علیحدہ سے ایویڈنس ریکارڈ میں آ جاتا کہ اگر ہمارے پاس اصلی ہے اور ان کے پاس نقلی ہے اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں تو وہ جو پریزائڈنگ آفیسر کا ہے وہ ایک ایویڈنس کے طور پہ سامنے آ جاتا کہ یہ دیکھیں پریزائڈنگ آفیسر نے کون سا رزلٹ بھیجا ہے فارم 45۔ تو یہ بیسیکلی اس کو روکنے کے لیے فون بند کیا گیا، اور اب ہمارا یہ شبہ ہے کہ فون بند کرنے کے جواز کے لیے وہ 28 لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو جو شہید کروایا گیا ہے، اس کا ذمہ دار بھی وہ جو کاکڑ ہے وہ ہے، اور اس وقت کا وزیر داخلہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے ساتھ ملوث ہے۔ تو جب کبھی بھی ہماری یہ گورنمنٹ آئے گی تحریک انصاف کی تو ہم تحقیقات کروائیں گے اس 7 فروری کے دھماکے کی بھی، اور خواہ مخواہ اس میں ملوث ہوگی یہ نگران گورنمنٹ، کیونکہ 28 بے گناہ لوگوں کو شہید کر کے اس کو جواز بنا کے اگلے دن فون بند کیا گیا، اور یہ فون صرف اس لیے بند کیا گیا کہ پریزائڈنگ آفیسر اس موبائل اپلیکیشن کے ذریعے وہ رزلٹ جو ہے وہ ای سی پی کو اور آر اوز کو نہ بھیج سکے۔ تو اس پہ آپ سب نے یہ اس معاملے پہ فوکس رکھنا ہے، اور میں آپ سب کے ذریعے ان کو میسج بھی یہ دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی تک، اس کو وزیراعظم بنانے تک، اور اپنی چھینی ہوئی ڈکیتی سے لوٹی سیٹیں واپس لینے تک تحریک انصاف کے کارکنان کراچی سے خیبر تک بالکل بھی آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ اسلام آباد کی 25 لاکھ عوام کی توہین ہوئی ہے، ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا، ہم کسی بھی قیمت پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور تم جتنی مرضی تم ہمارے اوپر پابندیاں لگا لو، تم جتنے مرضی ایف آئی آر دے لو، تم جتنے مرضی ظلم و ستم کر لو، یہ عوام نہ تمہارے ظلم و ستم کو مانے گی، نہ تمہارے پرچوں سے ڈرے گی، نہ تمہاری گرفتاریوں سے ڈرے گی۔ اور یہ سیٹیں واپس لینا ہمارا چھوٹا مقصد ہے، ہمارا اصل اور بڑا مقصد عمران خان کو جیل سے نکال کر وزیر اعظم بنانا ہے، اور اس مقصد کے لیے گرفتاریاں، پرچے یہ چھوٹا مقصد ہے۔ تحریک انصاف کے کارکنان ہم اپنی جان تک بھی قربان کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ مختار صاحب بس 2 منٹ، زیادہ نہیں بھائی، کیونکہ اب آپ میرے خیال میں تھک گئے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکرٹری جنرل صاحب نے فرما دیا، عامر مغل صاحب نے، علی بخاری صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر دیا۔ دیکھیں آپ کے سامنے ایک سے زائد مرتبہ ان موضوعات پہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ جو ایف آئی آروں کا سلسلہ شروع ہوا، یا جو پنجاب میں پکڑ دکڑ شروع ہوئی اور ہمارے اوپر جو ایف آئی آر کاٹی گئی، اور سلمان اکرم راجہ اور سردار لطیف کھوسہ اور دیگر کئی وکلاء کے اوپر ایف آئی آریں کاٹی گئی، میں ان کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ پچھلے ہفتے جو ہمارا احتجاج ہوا تھا، اس ہفتے کو چھوڑ کر اس سے پچھلے ہفتے، آپ کو پتہ ہے کہ رحیم یار خان میں ہمارا ایک کارکن شہید کیا گیا پولیس کسٹڈی میں۔ دوسرا ہمارا کارکن احمد شاہ کو لاہور میں شدید تشدد کر کے بے ہوشی کے عالم میں ہاسپٹل چھوڑ گئے، اور پھر اللہ نے زندگی رکھی تھی کہ وہ بچ گیا۔ یہ وہی ڈرامہ ریپیٹ کیا جو ذل شاہ کی صورت میں انہوں نے کیا تھا۔ ذل شاہ کے اوپر 60 کے قریب ان کے جسم کے اوپر تشدد کے نشانات ہیں، یہ میڈیکل رپورٹ ہے۔ اس کے باوجود اس کو پرچہ دیا، اس پرچے میں نامینیٹ کس کو کیا؟ عمران خان اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو، اور تصویروں اور ویڈیو میں موجود ہے کہ اس کو اٹھا کے لے گئے تھے۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا بعد میں مریم بی بی نے یہ کہا، وہ جو ڈاکو رانی آج کل مسلط ہے ہمارے پنجاب میں، جو کہ خود ہار چکی ہے، ڈاکہ زنی کے ذریعے وہ وجود میں آئی ہے اس کی حکومت، اور اس نے کہا نہیں اس کو دوسرا اینگل دو، وہ آڈیو آپ کے پاس ہے، اور اس کو اس نے ریفیوز نہیں کیا، دوسرا اینگل دو ایکسیڈنٹ کا، وہ اینگل دیا گیا، دوسری ایف آئی آر کاٹی گئی ایکسیڈنٹ کا، پھر وہ پرچہ جو ہے وہ ہمارے لوگوں کے اوپر کر دیا گیا۔ تو یہ سارا ڈرامہ کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے آج بھی، یہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس سب کچھ کے باوجود ایک بات آپ کو بتا دوں، جو کچھ انہوں نے فراڈ کیا ہے، جو ٹھگوں کی حکومت اس وقت مسلط ہے، خواہ وہ فیڈرل میں ہو خواہ وہ پنجاب حکومت ہو، یہ جس انداز سے یہ مسلط ہوئے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں، اور آپ سارے اسلام آباد میں بیٹھنے والے، یہ میری کانسٹیچوئنسی آپ کو پتہ ہے، اور یہاں سے سامنے ریٹرننگ افسر کا دفتر ہے،
صبح کے 4 بجے تک اس دن 8 کو اور 9 کی رات کو آپ نے دیکھا کہ میرا رزلٹ، ہم اس وقت 50,000 پلس کی لیڈ سے جیت رہے تھے. 1,05,000 ووٹ میں نے لیا، 51,000 دوسرے نے لیا، 53,000 کی میری تقریباً لیڈ ہے. وہ سب آپ نے دیکھا ہے، وہ ریکارڈ ہمارے پاس پورا فارم 45 موجود ہے. 9 تاریخ کو ایک فارم 47 آتا ہے جو سارے میڈیا نے دکھایا، میں وہاں دھرنا دے کے بیٹھا ہوا تھا، پورے میڈیا کے سامنے ایک فارم 47 آیا جس کے ذریعے اس کو جتا دیا، مجھے ہرا دیا. فارم 47 وہ ابھی موجود ہی نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے. یہ نیا فارم 47 بنایا انہوں نے 10 تاریخ کو. پھر جب ہم 10 تاریخ کو الیکشن کمیشن میں چلے گئے تو الیکشن کمیشن نے سٹے کر دیا، پروسیس آف کنسالیڈیشن از اسٹاپ، سسپینڈڈ، یہ لفظ ہیں. اور ہم نے آ کر کے یہاں 12 بجے کا ٹائم تھا فارم 48 جاری کرنے کا کنسالیڈیشن کے لیے. فارم 48 تو جاری بعد میں ہونا تھا، اسی دن کنسالیڈیشن ہونی تھی. 11:30 بجے پہنچ کے انہوں نے آرڈر کیا بائی رائٹنگ، آپ کے سارے میڈیا کے سامنے موجود ہے، ہم نے پریس کانفرنس بھی اس دن کی تھی. انہوں نے لکھ کے دیا ریٹرننگ افسر نے، جس کو وہ مانتے ہیں کہ جناب پروسیس آف کنسالیڈیشن از پوسٹ پونڈ. اس کے بعد رات کو نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے. اور آپ اب جب رزلٹ یہ فارم انہوں نے ڈالے ہیں جو فارم 45 میں ٹیمپرنگ ہے، وہ سارا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے، وہ ہم وائٹ پیپر کی صورت میں بھی ہم آپ کو دیں گے. ساری ٹیمپرنگ کر کے اس کے ووٹ بڑھائے گئے، کچھ ووٹ ہمارے ریورس کیے گئے اور میرے کم کیے گئے، جو اس کے ووٹ تھے میرے کھاتے میں، میرے ووٹ تھے اس کے کھاتے میں، اور کچھ نئے فارم بنائے گئے. وہ سارا ریکارڈ ہم نے کیلکولیٹ کر لیا ہے اور لے لیا ہے. اور ایک اور عجیب سی بات ہے، فارم 49 48 جاری ہوتا ہے 12 تاریخ کو اور نوٹیفیکیشن ہے 11 تاریخ کا. یہ اس لیے نوٹیفیکیشن سسپینڈ کیے تھے ہائی کورٹ نے اور الیکشن کمیشن کو کہا تھا آپ اس کو چیک کرو. یعنی بےایمانی کی اور جرائم کی آماج گاہ، وہ کرپٹ ہمارے بیوروکریٹ اور وہ جو جرائم کی آماج گاہ بنا ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اسے ہماری پٹیشن ڈسمس کر دی وداؤٹ سیئنگ. بھائی خود RO لکھ کے دے رہا ہے اور وہ مان رہا ہے میں نے لکھ کے دیا. الیکشن کمیشن نے خود سٹے دے رکھا ہے. اور اس کے اوپر سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ فارم 48 49 کے بغیر نوٹیفیکیشن کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اس ساری ملی بھگت کے باوجود آج تک ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کٹ پتلی اور ناجائز MNA اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر ہم پرامن احتجاج کریں تو ہمارے لوگوں کے اوپر FIR تشدد اور جو کچھ ہوا ہے اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. لیکن ایک بات ہم ان کے سہولت کاروں کو اور اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ کو ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہم جیسے اگر قانون کے رکھوالے، قانون کو نافذ کرنے والے اور لا ابائڈنگ سٹیزنز کے اوپر، وکلاء کے اوپر، سینئر وکیلوں کے اوپر بھی اس طرح اگر آپ نے پرچے کرنے ہیں تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس ملک میں پھر نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ جنگل کا قانون بھی اس سے پھر بہتر ہوگا. دوسری بات کہ جو کچھ آپ آج کر رہے ہیں نہ اس سے سیاسی استحکام آئے گا اور نہ اس سے معاشی استحکام آئے گا. لوگ آلریڈی بے روزگار ہو چکے ہیں. $18 بلین سالانہ مفت مراد بدماشیاں اوپر کھا رہا ہے. آپ نے مزید قرضے لے کے اس ملک کے لوگوں کو جو 12 روپے ہمارا بجلی کا یونٹ تھا اس کو 70 روپے پہ پہنچایا، اور کل آپ نے پھر جو 500 روپے گیس کا بل ہوتا تھا 50,000 پہ پہنچایا. اب آپ نے جو مزید ظلم کرنے ہیں اس کے ذریعے، ان حرکتوں کے ذریعے نہ انویسٹمنٹ آئے گی، اس ملک کے لوگوں کو مزید آپ نے غربت کی لکیر کے نیچے پھینکنا ہے اور اس سے نیشنل سیکورٹی ایٹ رسک آ جائے گی. اس لیے آج بھی وقت ہے ان ٹھگوں کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چھوڑ دیں. اور یہ جو ابھی آج لسٹ آئی ہے منسٹرز کی، آپ ان کے نام اٹھا کے دیکھ لیں، سب فارم 45 سے ہارے ہوئے لوگ ہیں. ان کو اگر ہمارے اوپر مسلط کرنا ہے تو لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. نہ یہ ریفارمز کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں، نہ ان میں صلاحیت ہے، نہ ان کی نیت ہے. یہ انہوں نے مال کمانا ہے، اس ملک سے باہر چلے جانا ہے. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا بہت مشکور ہوں. بہت شکریہ جی، تھینک یو.